آج ہم قرآن کی 101ویں سورت یعنی سورۃ القارعہ پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو قیامت کے دن کی ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھیے، یہ سورت کسی عام بیان سے نہیں بلکہ ایک جھنجھوڑ دینے والے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو بار بار دہرایا گیا ہے اور جو سنتے ہی ایک ہیبت اور تجسس کا ماحول بنا دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورت کے نام القاریۃ کے پیچھے جو گہرا مطلب ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، القارعۃ کا مطلب ہے کھڑ کھڑا دینے والی یا کوئی ایسی چیز جو زور سے ٹکرائے۔ یہ دراصل قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اور یہ نام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اپنی دہشت سے سیدھا لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگائے گا۔ اور پھر فوراً ایک اور سوال آتا ہے جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس دن کی اصل حقیقت، اس کی ہولناکی، انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جسے ہم پوری طرح سے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اس منظر کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ سورت آگے دو بہت ہی زبردست اور واضح مثالیں دیتی ہے کہ اس دن کی افراتفری کیسی ہوگی۔ یہ آیتیں ایک ایسی دنیا کی تصویر کھینچتی ہیں جہاں سب کچھ الٹ پلٹ گیا ہے، ہر چیز اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، خاص طور پر انسان اور پہاڑ۔ پہلی مثال انسانوں کی ہے۔ سوچیں ذرا، لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ جیسے پروانے روشنی کے گرد بے مقصد بے ترتیب اڑتے ہیں نا، بالکل ویسی ہی بدحواسی اور گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی۔ کوئی سمت نہیں، کوئی ہوش نہیں۔ یہ مکمل افراتفری کی ایک زبردست تصویر ہے۔ اور دوسری مثال تو اور بھی حیران کن ہے۔ پہاڑ جو مضبوطی اور استحکام کی سب سے بڑی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی بالکل ہلکے، بے وزن، جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ اب یہاں سے اس کائناتی تباہی کے منظر سے بات ایک دم انفرادی سطح پر آ جاتی ہے، یعنی ہر ایک کی اپنی جواب دہی پر۔ اور اس جواب دہی کا مرکزی نظام ہے موازین، یعنی انصاف کا ترازو، وہ ترازو جس پر ہر ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں حتمی حساب کتاب ہونا ہے۔ تو سورت سب سے پہلے ان لوگوں کا انجام بتاتی ہے جن کا پلڑا بھاری ہوگا، مطلب جن کے نیک اعمال ان کے برے اعمال پر غالب آ جائیں گے۔ ان کا انعام ایک ایسی زندگی جس سے وہ خود راضی ہوں گے، مکمل اطمینان، سکون اور خوشی والی زندگی جنت میں۔ لیکن ترازو کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اب آتے ہیں دوسری طرف، ان لوگوں کی طرف جن کا معاملہ مختلف ہوگا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے اعمال وزن میں ہلکے نکلیں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا۔ تو دیکھیں، بات بہت سیدھی ہے، صرف دو ہی راستے ہیں، اور ان کا فیصلہ مکمل طور پر اعمال کے وزن پر ہو رہا ہے۔ جن کا پلڑا بھاری وہ ایک خوشگوار زندگی میں، اور جن کا پلڑا ہلکا ان کا ٹھکانہ ایک گڑھا یعنی حاویہ ہوگا۔ اور پھر سے وہی انداز، وہی سوال جو شروع میں تھا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو حاویہ ہے یہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ سوال اس جگہ کی ہولناکی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور جواب بالکل صاف اور دو ٹوک ہے، نارن حامیہ، یعنی ایک دہکتی ہوئی آگ، شدید گرم بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ القاریہ ہمیں حتمی جواب دہی کا ایک زبردست پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس دن کے ناقابل تصور ہنگامے کے بعد ہر عمل کو انصاف کے ترازو پر تولا جائے گا، اور اسی وزن کی بنیاد پر آخری ٹھکانے کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پوری صورت ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس ترازو کے پلڑے کو بھاری کرتی ہیں۔